ایمان والے تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لیں۔ ایکسپیریمنٹ کی اجازت نہیں ہے کہ پہلے تم اس تعلق کو چیک کرو، تمہاری سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو رہنے دو، ایسا نہیں۔ نہ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مان لیں، یہ بھی مانا ٹھیک ہے۔ ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مان لیں۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، جب کبھی وہ کسی اجتماعی کام پر، وہ کام جو مل جل کے کرنا ہوتا ہے، یہ آیات غزوہ خندق کے موقع کی ہے۔ غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام نے وہ جو خندق کھودنی تھی اس کا حصہ مقرر کر کے اپنے اصحاب کو متعین کر دیا تھا کہ اتنا حصہ تمہارا ہے، جس میں خود سرور کونین خود بھی شریک ہوئے، اپنا حصہ بھی مقرر کیا۔ وہ یہ اجتماعی کام تھا۔ اجتماعی کام پر جب ایمان والے اکٹھے ہوتے، لم یذہبوا، تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، حتی یستأذنوا، جب تک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت نہیں لے لیتے، یعنی لگے رہتے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ لم یذہبوا، جاتے نہیں ہیں۔ ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک محبوب جو تجھ سے اجازت لے کے چلے جاتے ہیں کہ فلاں کام ہم کریں، یہی اللہ اور اس کے رسول پر صحیح ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا اجازت وہاں سے ان کو جانے کی اجازت نہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور محبوب جب تم سے یہ اجازت طلب کریں کسی کام کے لیے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اب ان پر نہیں، پیارے حبیب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کو اجازت دینی ہے اور کس کو اجازت نہیں دینی۔ آپ اجازت دیں تو ٹھیک ہے چلے جائیں، اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو یہاں سے جا نہیں سکتے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور اجازت لے کے چلے بھی جائیں، ہو سکتا ہے کہ جس کام کے لیے یہ گئے ہیں وہ اتنا ضروری نہ ہو جتنا محبوب تیرے پاس رہنا ضروری تھا۔ وہ اتنا انہوں نے تو اپنے حساب سے اجازت مانگی نا کہ جی فلاں کام ہے، تو وہ کام اتنا ضروری نہ ہو جتنا پیارے تیری بارگاہ میں رہنا اور تیرے کام میں لگے رہنا، تیرے حکم کی تعمیل میں لگے رہنا جتنا ضروری، وہ اتنا ضروری نہ ہو۔ اس لیے اس کوتاہی پر بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انہوں نے کسی کام کو محبوب تیرے کام سے زیادہ ضروری سمجھا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، حبیب پیارے ان کے لیے میری بارگاہ میں بخشش کی دعا کر دیا کریں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ محبوب پھر تیرے کہنے سے بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، رسول پاک کے بلانے کو تمہارے ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ سمجھ لو۔ یہ نہیں کہ میرے حبیب نے بلایا ہے اور اس کو تم کسی عام انسان کا بلانا سمجھ لو، نہ، تمہارا آنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا اس کا مفہوم جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ تم جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح تم میرے محبوب کو بلا بھی نہیں سکتے، اتنے بے لحاظ نہ بنو۔ اب دیکھو، جب ایمان والوں کا ایک دوسرے کو بلانا یہ حضور کے بلانے کی مثل نہیں، تو پھر حضور کی مثل کون ہو سکتا ہے؟
جس طرح تم بلاتے ہو نام لے کر بلا لیتے ہو، اس طرح نہیں تم بلا سکتے، القاب سے پکارو، یا رسول اللہ انظرنا، یا حبیب اللہ انظر علینا عین اللطف والکرم، ہاں جی، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، القاب سے پکارو، شانوں کے ساتھ پکارو، مقام جو ہم نے عطا کیا ہے اس نسبت سے پکارو۔ ساتھ ہی فرما دیا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، تھے نا منافقین بھی کچھ تھے، فرمایا وہ جو تم ایک دوسرے کے پیچھے ہو کے یتسللون کھسک کر نکل جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ان کا پتہ ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، ایک دوسرے کی پناہ لے کر پیچھے ہو کے چپ کر کے کھسک کے نکل جاتے ہو، اس کا پتہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، میرے محبوب کے حکم کی مخالفت سے بچ کے رہو، ان تصیبہم فتنۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے میں پڑ جاؤ، او عذاب علیم، یا تمہیں کوئی دردناک عذاب جھیلنا پڑ جائے۔ یعنی دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سر منہ انحراف دو چیزوں میں سے ایک کا سبب بنتا ہے، یا وہ بندہ کسی فتنے میں پڑ جائے گا یا دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس تعلق کو معمولی تعلق نہ سمجھو، یہی دنیا کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ دوسرے تعلقات پر قیاس کرتے ہیں، حالانکہ وہ تعلق بھی اپنے اندر نزاکت رکھتے ہیں۔ اولاد اور ماں باپ کا جو تعلق ہے وہ بھی اتنی نزاکت رکھتا ہے کہ آپ اف تک نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی وہاں اولاد اور ماں باپ کا تعلق ہے، ایک طرف نبوت نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک طرف نبوت نہیں، والدین ہیں، اور والدین کے بارے میں مطلق فرمایا، والدین کو چیک کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، کس طرح کے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کے سامنے تم اف نہیں کر سکتے، جی ٹھیک ہے۔ ان تعلقات کی بھی اتنی نزاکت ہے، تو جب ان تعلقات کے اندر اتنی نزاکت ہے تو پھر جہاں ایک طرف نبوت ہے دوسری طرف امت ہے، ایک طرف نبوت ہے اور دوسری طرف امت ہے، یہ نبی اور امتی کا تعلق ہے۔ اس تعلق کے بارے میں فرمایا اس کو دوسرے تعلقات پر قیاس نہ کرو، اس کی نزاکت کیا ہوگی اور اس کا عالم کیا ہوگا۔ آگے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور قد یعلم ما انتم علیہ، میرے محبوب کے ساتھ تم جس حال میں ہو اس کو اللہ جانتا ہے، یعنی تم کیا سمجھتے ہو اس تعلق، اس سے باخبر ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تم نے اپنی زندگی میں میرے محبوب کے تعلق کو جس طرح کا سمجھا ہے، تم نے پلٹ کے میرے پاس آنا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے اس تعلق کا کتنا پاس رکھا ہے۔ خود اپنی زبان سے یہ کہنا کہ میں امتی ہوں امتی ہوں امتی ہوں، یہ معنی نہیں رکھتا، ہاں یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ فرمائیں کہ یہ امتی ہے، یہ معنی رکھتا ہے، سمجھ آئی نا جی۔ وہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ اس دن اکڑتے مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن کیا نبی سرور نے اے نہیں امت میری، یعنی اس تعلق کو تم نے سمجھا کیا ہے، یہ بہت نزاکت والا تعلق ہے۔ اور پھر فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ ابھی تو ٹائم ہے، وقت ہے، اس نزاکت کو پہچانو۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن تمہیں پلٹا کے اس کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا،
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے اس تعلق کا کتنا پاس رکھا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تمہارے من میں کیا ہے میرے محبوب کے بارے میں یہ بھی مجھے پتا ہے۔ تم عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کا کتنا لحاظ کرتے ہو اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی نزاکت کو پہچانو، بحیثیت امتی ہونے کے جانو اس کو کہ یہ تعلق کیا ہے۔ اس کے اندر پروردگار کسی قسم کی بھی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، بہت غیرت مند ہے اس حوالے سے۔